لائک شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اور پھر ایک حدیث ہے ترمذی جلد ثانی کی پہلی حدیث ہے، صحابی کے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسے ہوتا تھا، تو صحابی نے جواب دیا ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا سکرجۃ ولا خبز له مرقق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پہ کھانا نہیں کھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدے کی روٹی کبھی نہیں پکائی گئی۔ میں اس کی وضاحت کروں گا، اس حدیث سے کچھ لوگوں کو شاید پھر غلط فہمی نہ ہو جائے، اس لیے مکمل اس حدیث کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ تو صحابی کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پہ کھانا نہیں کھایا۔ خوان کس کو کہتے ہیں؟ اس زمانے میں خوان ٹیبل نما چیز ہوتی تھی، میز نما، اور ایک ایک بالش یا یوں ایک ایک ہاتھ اونچے اس کے پائے ہوتے تھے، اور بڑا وزنی چیز ہوتی تھی، پیتل کی بنی ہوئی یا لکڑی کی بنی ہوئی۔ تو وہ اس دور میں، اس زمانے میں یہ بڑے لوگوں کا ایک سٹائل تھا کھانے کا، تو وہ رکھ کر اس کے اوپر مثلا برتن رکھ کر کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے لاہور اتفاق سے ایک جگہ دعوت ہوئی، تو وہاں ریل میں نے خوان دیکھا، جو اصل خوان ہوتا تھا، جو اس کی اونچائی ہوتی تھی۔ اب جدید شکل تو ٹیبل ہے، لیکن اس دور میں خوان یعنی بیٹھتے نیچے تھے، چیئر کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے، لیکن سامنے خوان رکھا جاتا تھا تاکہ جھک کر نہ کھایا جائے، خوان کے اوپر سے کھایا جائے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پر کھانا نہیں کھایا، اور نہ چھوٹے برتنوں میں۔ اب خوان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کھایا؟ وجہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز موجود نہیں تھی، صحابہ اور عرب میں یہ رواج ہی نہیں تھا، تو عرب میں یہ چیز موجود ہی نہیں تھی۔ اور ولا سکرجۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھانا نہیں کھایا۔ کون سے برتنوں میں کھاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بڑے بڑے برتن تھے۔ ایک برتن تھا، بڑا برتن، اس کا نام تھا غراء، اتنا وزنی برتن تھا کہ اس کے کڑے لگے ہوئے تھے، 2-3 آدمی اس کو اٹھا کے رکھتے تھے، تو اس کے اندر کھانا ہوتا تھا۔ یہ میں یوں سمجھا دوں کہ ہمارا جو ڈی آئی خان ہے، وہاں کا جو کلچر ہے، صوبت جس کو سرائکی میں کہتے ہیں، عربی میں سرید کا لفظ ہے، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے برتن ہوتے تھے۔ ایک جگہ میں ایک بیان کے لیے گیا، تو ایک ساتھی تھا، فوجی ریٹائر آفیسر تھا، اس نے کہا کہ مجھے شوق ہے کہ میں مولانا کا کھانا بناؤں۔ وہ خود کک تھا، تو اس نے باقاعدہ صوبت یعنی سرید عربی میں کہتے ہیں، اور سرائکی میں صوبت کہتے ہیں۔ پشتون بھائی بیٹھے ہوں تو پشتوں میں واڑا مڑئی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اس نے بنایا، اور اتنا میں حیران ہوا، اتنا بڑا برتن، تقریباً ایک برتن میں ہم 20 آدمی کھانا کھا رہے تھے، بیچ میں سرید بنی ہوئی، صوبت بنی ہوئی، اور کھا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے اتنے بڑے تھے، کوئی پیالہ ایسا تھا جس کو ایک بندہ مشکل سے اٹھاتا تھا، کوئی برتن جس کو 2 بندے اٹھاتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل کھانے کا کیا تھا؟ چھوٹے برتنوں کے استعمال کا نہیں، بڑا برتن، اور آپ اس میں، اور بہت سارے صحابہ ہوتے تھے، اور آپ بیٹھ کر اکٹھے ایک برتن سے کھانا کھاتے تھے، اور اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اس لیے گھر میں کوشش ہونی چاہیے کہ جو گھر کا افراد، ظاہر ہے پردے کا ایشو بھی ہوتا ہے، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو بھائی مرد حضرات الگ اکٹھے کھا لیں، خواتین الگ کھائیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک برتن میں بھابھی بھی کھانا کھا رہی ہو اور اس کا دیور بھی کھا رہا ہو۔ شرعاً چونکہ پردہ فرض ہے، اگرچہ ہمارے ہاں شرعی پردہ نہیں ہے، لیکن شرعاً پردہ ضروری ہے، تو دیور ہے، جیٹھ ہے، تو ایک برتن میں ویسے مناسب نہیں، شرعاً بھی ٹھیک ہے نہیں۔ تو خیر اگر جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں، سیپریٹ نظام ہے، تو پھر آدمی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ ایک برتن میں، چھوٹے چھوٹے برتن نہ ہوں، جیسے ہمارے یہاں آج کل سٹائل ہوتا ہے کٹوری میں ڈال کے کھانا کھاتے، نہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل یہ ہے کہ بڑے برتن میں، تو سالن ایک ہی برتن میں ڈالا جائے، ایک ہی پلیٹ ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اور سب اسی میں لقمہ لگائیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا سٹائل ہے، اور اس میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیوان پہ نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ کہ آپ کے ہاں خیوان کی وہ عادت ہی نہیں تھی، رواج ہی نہیں تھا۔ اور چھوٹے چھوٹے برتنوں میں نہیں کھایا کیونکہ عادت مبارکہ رواج یہی تھا بڑے برتن میں کھانا۔ اور پھر چھوٹے برتن اس کو بھی کہا جاتا ہے، یہ جو اچار کے لیے کٹوریاں ہوتی ہیں نا، جس میں اچار ڈالا جاتا ہے، چٹنی ڈالی جاتی ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے کا جو تعلیم دی ہے کہ اتنا کھایا جائے کہ ایک حصہ سانس کے لیے باقی اور ایک حصہ پانی کے لیے۔ ہم تو ماشاءاللہ خوب یہاں تک کھاتے ہیں، گلے تک، اس لیے پھر ہمیں اچار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں چٹنیوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں پھر ہضم کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے پھر ہم چھوٹے برتن ڈنر سیٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک تو اول صحابہ کے حالات مشکل حالات تھے، معیشت بڑی کمزور تھی، اور کئی دنوں کے بعد کوئی کھانا ملا کرتا تھا، کئی دن بھوکے ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے اچار کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، چٹنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ اور پھر یہ کہ رواج یہی تھا کہ بڑے برتن میں اکٹھے مل کر کھانا کھانا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّب، آپ کے لیے باریک چپاتی نہیں پکائی گئی، آپ کے لیے باریک چپاتی جو میدے کے آٹے کی وہ نہیں پکائی گئی۔ اب یہ کیوں نہیں پکائی گئی کہ میدا، گندم ہی وہاں بڑی مہنگی ہوتی تھی، گندم ہی مشکل سے ملتی تھی، تو پھر میدا کہاں سے ملتا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ باریک چپاتی کھانا، میدے کی روٹی کھانا منع ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو شاگرد حضرت انس بیان کر رہے ہیں، جب ان کے اچھے حالات ہوئے تو ایک دفعہ انہوں نے میدے کی روٹی کھائی ہے، تو یہ منع نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی۔ اب وہ آٹا جو تھا وہ کیسے ہوتا تھا؟ چھلنی بھی استعمال نہیں کی، کیوں کہ وہ پسائی موٹے آٹے کی ہوتی تھی۔ صحابہ کہتے تھے کہ ہم ایسے پھونک مارتے، چھلکا اوپر اڑ جاتا، پھر ہم اس میں پانی ڈالتے، آٹا گوندتے، اور موٹے آٹے کی ہم روٹی پکاتے تھے۔ اب دیکھو نا، آج کل ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ موٹے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے، میدے کے لیے ضروری ہے۔ جو بیمار ہوتے ہیں تو ہمارا موجودہ، پہلے زمانے میں خواتین وہ پتھر کی چکی ہوتی تو وہ بہترین آٹا ہوتا تھا میدے کے لیے، آج کل یہ دوسری چکیاں آ گئیں، تو پھر جو میدے کا مریض ہو اس کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ چکی والے سے چوکر لائیں، اور چوکر آٹے میں، یعنی وہ چھلکا جو کا اور گندم کا لا کے آٹے میں مکس کریں اور وہ روٹی کھائیں، آپ کا میدا سیٹ ہو جائے گا۔ تو اس دوران مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سٹائل ہے اس میں صحت کا پہلو بھی ہے، آپ نے صحت کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اچھا، جب کھیوان پہ نہیں کھایا تو صحابی کے شاگرد نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس چیز پہ کھایا کرتے تھے؟ صحابہ کس چیز پر کھانا رکھ کے کھایا کرتے تھے؟ تو صحابی نے جواب دیا علی ہذہ السفر، علی ہذہ السفر، یہ جو چمڑے کا دسترخوان ہوتا ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور صحابہ برتن رکھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو یہ اسلامی تہذیب ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا کرسی پر بیٹھ کر کھانا منع ہے؟ دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کھایا کرسی پر بیٹھ کر۔ تو جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرسیاں اس ٹائم تھی نہیں، کرسیاں اس ٹائم موجود نہیں تھیں۔ تو بہتر تو یہی ہے، میں نے کہا نا کہ اسلامی تہذیب تو یہی ہے کہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، لیکن اگر کوئی ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے، وہ خلاف سنت نہیں ہے، اگرچہ سنت کے مطابق بھی نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، تو مجبوری میں یا کہیں نیچے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے تو آپ کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، میز پہ کھانا رکھا ہو آپ کرسی پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، یہ خلاف سنت نہیں۔ لیکن کوشش ہو، دیکھو نا، بات ہے محبت کی، یہ کوئی حکم نہیں، کوئی فرض نہیں، محبت کی بات ہے، اپنے نبی سے محبت ہونی چاہیے، تو نبی کا سٹائل بھی پسند ہونا چاہیے کہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا جائے اور کھلایا جائے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل تھا۔